اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. ذی وقار سامعین، انسان کی نجات دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، انسان کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو، اور نمبر دو، انسان کا عمل ٹھیک ہو۔ بغیر عقیدے اور بغیر نظریے کے بندہ جتنے مرضی آئے عمل کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور عقیدہ اور ایمان بندے کے پاس ہو اور اعمال صالحہ نہ کرے تو میرے بھائیوں، بغیر عمل کے انسان کی 100% کامیابی ممکن نہیں ہے۔ میں آج کی اس جمعہ کی نشست میں ان دونوں چیزوں کو ایک حدیث کی روح سے واضح کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات بھی ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ کرے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور تمام ساتھی یہی نیت لے کے بیٹھیں کہ جو بات قرآن و سنت کی ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیو، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اس معراج میں بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے اہم اور ضروری پیغامات ہمارے لیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ معراج کا قصہ، واقعہ کہانی کے طور پر پڑھ لینا، انفارمیشن اور معلومات کے لیے پڑھ لینا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی واقعے کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا کہ یار میں اس کے اندر سے سبق حاصل کروں، نصیحت حاصل کروں۔ تو اسی معراج کے واقعے سے ہمیں عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ سارا واقعہ ایک جمعہ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگلے جمعے پر تو استقبال رمضان کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن آج کے جمعے میں انشاءاللہ میں اس پورے واقعے میں سے چند چیزیں جو عقائد کے حوالے سے ہیں وہ بیان کروں گا، اور ایک پھر اس میں ایک واقعہ ہے جو عمل کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ساتھی توجہ فرمائیں۔ سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل، ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ابتدا ہی سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا وہ سفر اسراء اور سفر معراج بیان فرمایا۔ جی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اور سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے؟ شریکوں سے، بھائیوال سے، ند سے، وزیروں سے، مشیروں سے، مددگاروں سے، اور کسی کے الہ ہونے سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا سفر معراج بیان کرنے لگا ہے، مولا تو نے سبحان سے کیوں شروع کیا؟ سبحان سے کیوں شروع کیا؟ فرمایا اس لیے، میں نے کہا نا عقیدہ بھی ضروری، عمل بھی ضروری، دونوں کو آج ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ فرمائے، اللہ تو نے سبحان سے کیوں شروع کیا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے، ان کے ماننے والے، ان کی قوم والے، انہوں نے دیکھا یار 100 سال کے بعد ایک بندہ واپس آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص بندہ ہے، اور پھر کرتے کرتے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایک دوسرا مشیت جواب دیتی ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے، ماں باپ کا جوڑا ملتا ہے تو بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی آئی جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے اللہ نے کیا کیا؟ بغیر والد کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، قوم والوں کے پاس آئی، قوم والوں نے انگلیاں اٹھائی، عیب لگائے، الزام لگائے، اللہ کی بندی کیا کرتی ہے؟ فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے اوپر الزام لگانے والوں، میرے اوپر عیب لگانے والوں، میرے اوپر بہتان لگانے والوں، اس بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ تمہیں بتائے گا۔ آگے سے قوم والے کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک چور دوسرا چترا، ایک جرم کر کے آئی، دوسرا کہتی ہے دودھ پیتے بچے سے بات کرو۔ بھلا دودھ پیتے بچے بھی کوئی باتیں کیا کرتے ہیں؟ جب قوم والوں نے آگے یہ بات کی تو ماں کے ہاتھوں پر، ماں کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ فوراً بول پڑا انی عبد اللہ، او لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میری ماں اس معاملے میں بالکل بے قصور اور بے عیب ہے، اس میں کوئی قصور اور جرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا یہ مقام دیکھا کہ بغیر ابا کے پیدا ہوئے، یہ مقام دیکھا کہ ماں کی گود میں بول رہے ہیں، قوم والے بھول گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ توجہ، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ پاک اپنے نبی کا معراج والا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابتدا تو نے سبحان سے کیوں کی؟ اللہ کی مشیت جواب دے رہی ہے، اس لیے جب میں سبحان سے شروع کر رہا ہوں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کا کمال دیکھا، یعنی ان کا مقام
کمال تو اللہ کا تھا. حضرت عزیر کا مقام دیکھا, انہوں نے سمجھا یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کا شریک ہے. حضرت عزیر, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا شان مقام دیکھا, ان کو بھی بھول لگ گئی, وہ کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میرے محمد کا کمال دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے نور من نور اللہ, یہ بھی اللہ کے نور میں سے نور ہے, اللہ کا ٹکڑا ہے, اللہ کا بھائیوال ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ابتدا میں ایک قدغن لگا دیا اور میں نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی اور میں نے کہہ دیا سبحانا. او لوگو, میرے نبی کا معراج والا واقعہ سننے سے پہلے سن لو, میرے نبی کا مقام دیکھ کر بھول نہ جانا, میرے محمد کو میرا شریک نہ بنا دینا. سبحانا, اللہ شریکوں سے پاک ہے, اس لیے فرمایا سبحانا, اللہ شریکوں سے پاک ہے. الذی اسرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے سیر کروائی, سفر, رات کا سفر کرایا بیت اللہ سے بیت المقدس تک. یہ جو سفر کرایا یہ اللہ نے کرایا, میرے محمد رسول اللہ نے اپنی طاقت سے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے, 27واں پارہ ہے, سورت کا نام سورت نجم ہے, 3, 4, 5 نمبر کی غالباً آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تم تو سفر معراج اور اسراء کی بات کرتے ہو, میں اللہ سے پوچھو اور لوگوں میرا محمد الرسول اللہ, میں اللہ کی مرضی کے بغیر تو اپنی زبان بھی نہیں ہلاتا. تم کیا سمجھتے ہو میرے نبی نے خود معراج کی؟ نا, اسرا, اسرا, اللہ نے سیر کرائی, اللہ نے یہ کمال دیا ان کو. اچھا, یہ عقیدے کی باتیں ہیں, توجہ. پھر فرمایا بے عبدہی, او لوگو میرا نبی, میرا رسول, میرا محمد, میرا حبیب, لیکن ساری صفتیں, سارے نام, سارے مقام میں نے سائیڈ پہ رکھ کر یہاں پر میں نے کہا بے عبدہی, بے عبدہی, کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ ادھر تو فرما دیتا بے رسول ہی, تو بات ٹھیک تھی نا. اللہ نے اپنے رسول کو سیر کرائی, یہ بات بھی تو ٹھیک تھی, لیکن نہیں فرمایا. بے نبی فرما دیتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی, لیکن یہ بھی نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا بے عبدی ہی. اللہ انج کیوں آکھیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, توجہ ہے سب کی. اللہ ایسا کیوں کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مشیت بول کے کہتی ہے 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اللہ کا نبی بشر نہیں صرف نور ہے. وہ بشریت کا انکار کریں گے, نبی کے بندے ہونے کا انکار کریں گے کہ نبی بندہ نہیں تھا, نور تھا. حالانکہ یاد رکھو اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا اسرا بے عبدی. اور باقی باتیں چھوڑو میرے بھائیوں, تو اور میں ساری امت کے لوگ مسلمان تب ہوں گے جب اپنے نبی کی عبدیت کا اقرار کریں گے. کیسے؟ اشہد اللہ, پڑھ لو, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ کہ نورہ. اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبدہ اس کا بندہ, عبدہ ورسولہ اس کا بندہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا رسول بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو جب تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، فتوے لگانے بڑے آسان ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ فرمایا اسرا بعبدہ، رات کے وقت اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے نا جب دعا کرتے تو اپنی عبدیت کو ظاہر کرتے اور کیا کہتے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ وابن عبدک، میرا ابا بھی تیرا غلام تھا۔ وابن امتک، میری اماں بھی تیری لونڈی اور غلام تھی۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، جو تو میرے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے بالکل عدل فی قضاؤک، وہ سارے فیصلے میرے مولا تیرے انصاف پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اپنی عبدیت اور اپنا غلام ہونا اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ عقائد کی اصلاح توجہ کریں۔ سبحانہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کے کمال دیکھ کر کوئی بندہ بھول نہ جائے، نبی کو اللہ کا شریک نہ بنا دے۔ شروع میں فرما دیا سبحانہ، سن لو لوگو، میرے نبی کا کمال اپنی جگہ پہ، پر میں اللہ شریکوں سے پاک ہوں۔ اسر الذی اسرا، وہ ذات جس نے معراج کرائی۔ اس میں بھی فرمایا لوگو یہ بھی میرے نبی کا کمال ہے کہ اس کو میں اللہ نے معراج کرائی ہے، سیر کرائی ہے۔ بے عبدہ، کون ہے میرا پیغمبر؟ اللہ کا بندہ ہے۔ کون ہے اللہ کا؟ بولو بولو ذرا، اللہ کا نبی کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اسرا بعبدہ، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے نبی ذاتی طور پر تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کی ہر سنت نور ہدایت ہے۔ اس اعتبار سے نبی نور ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو بندہ نور ہدایت کو پا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو بھائیو، اصل میں اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں جی۔ تو یہ میرے بھائیو اللہ کے نبی کے معراج سے جو عقائد کے پہلو سامنے آتے ہیں، الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی ہے۔ روایات میں آتا ہے اتنا شارٹ ٹائم لگا، اتنا شارٹ ٹائم کہ اللہ کے نبی جب گھر سے نکلے تھے جہاں سے، تو جو دروازہ ہل رہا تھا وہ واپسی پر اسی طرح ہل رہا تھا۔ جس بستر سے اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے گئے تھے، جو بستر گرم تھا، سارا سفر طے کرنے کے بعد واپس ہے تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ پورا سفر معراج یہ معجزہ ہی معجزہ ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس لیے یہ عقائد کے پہلو ہیں جی، توجہ۔ فرمایا لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے اللہ نے سفر شروع کرایا۔ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لٹایا۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کی ہارٹ سرجری کی گئی، دل کو آپریشن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر نور، ہدایت، ایمان کے بڑے بڑے تشت اور ڈشز اور ٹرے وہ انڈیل کر بھر دی گئی۔ اللہ کے نبی کے سینے کو ان چیزوں سے بھر دیا گیا۔ پھر جبرائیل نے ہاتھ پھیرا، سینہ برابر کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور سفر شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور عقیدے کا پہلو سمجھو جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا، یعنی اللہ کے نبی ہر جگہ پر موجود بھی ہیں اور ہر کسی کو ہر وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ موحدین کا ایمان ہے ہر جگہ پر موجود ہونا اور ہر کسی کو ہر حالت میں دیکھنا، یہ صفت صرف اور صرف کس کی ہے؟
ایک اللہ کی صفت ہے. اس لیے یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کرائی گئی یا سفر اسراء کرایا گیا، جس وقت آپ توجہ، جس وقت آپ مسجد الحرام میں تھے، مسجد اقصی میں نہیں تھے. اسی لیے معراج کرائی گئی نا. سفر اس لیے کیا. بندہ سفر تب کرتا ہے جب ایک جگہ پہ ہوتا ہے، دوسری جگہ جانا ضروری ہوتا ہے، بندے کو ضرورت ہوتی ہے بندے کو، تو دوسری جگہ پہنچنے کے لیے بندہ سفر کرتا ہے. ایک بندہ ادھر مثال کے طور ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اس جگہ موجود ہوں، مجھے اس جگہ کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں آلریڈی یہاں پہ بیٹھا ہوں بھائی. جو بندہ جہاں پہ بیٹھا ہے موجود ہے، اس کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں سفر اس سائڈ پہ کیا جاتا ہے جہاں بندہ موجود نہیں ہوتا. ادھر بیٹھے ہو، کنیا آگے جانا ہے چشمے پہ، تو آپ جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں پہ نہیں ہیں، یہاں سے چل کے جائیں گے. اگر آپ پہلے سے وہاں پر بھی ہو یہاں پر بھی ہو، پھر سفر کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے پاک پیغمبر کو معراج بھی اس لیے کرائی گئی تھی کہ آپ جب مسجد الحرام میں تھے اس وقت آپ مسجد اقصی میں نہیں تھے. آپ نے ہجرت اس لیے کی ہے جب آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے. جب مدینہ میں پہنچے مکہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں پہنچے بدر میں نہیں تھے، جب بدر میں پہنچے مدینہ میں نہیں تھے، جب احد میں پہنچے مدینہ میں نہیں تھے، یا کسی اور جگہ کا آپ نے سفر کیا ہے. مکہ سے طائف کا سفر کیا، طائف میں پہنچے مکہ میں نہیں تھے. یہ سارے سفر تب بندہ مانتا ہے جب نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ بندے کا نہ ہو. جب بندے کا عقیدہ ہو نبی ایک جگہ موجود ہو سکتا ہے اور رب ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اور بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، پھر اس سے آگے کا سفر اللہ کو جتنا منظور تھا آپ نے وہ کیا. بھائیو، یہ پہلے 25 منٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے عقائد کی باتیں رکھی ہیں. جو سفر معراج سے عقائد کے پہلو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عقائد بھی ضروری اور عمل بھی ضروری. اب اسی سفر کو، سفر معراج، سفر اسراء کو بیان کرنا بہت لمبا ہو جائے گا بیان. اس میں سے ہم عمل کا پہلو لیتے ہیں. جی توجہ کریں. اللہ کے نبی کہیں صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں جس وقت معراج پہ گیا اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی. اللہ توجہ کریں آپ، اور بالکل اس نیت سے سنیں کہ ہم انشاءاللہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں ہم وہ چیزیں ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. توجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں مجھے معراج کرائی گئی تو وہاں پر جنت کی بھی سیر کی اور جہنم کا بھی میں نے مشاہدہ کیا. یا رسول اللہ کیسے کیسے مشاہدہ کیا؟ اب جہنم کا مشاہدہ میں بیان کرتا ہوں، توجہ کریں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں جا رہا تھا میرے ساتھ جبرائیل امین، میں نے اچانک دیکھا ایک بندہ ہے وہ لیٹا پڑا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے نا سب کی؟ ایک بندہ ہے وہ لیٹا پڑا ہے، اس کے سر کے نیچے پتھر ہے، سر کے نیچے گدی پر نیچے پتھر ہے، لیٹا پڑا ہے، چت لیٹا ہوا ہے. دوسرا بندہ اس کی سرہاندھی کی طرف سے کھڑا ہے، سر کی طرف سے، اور اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے. اور یہ ایک بندہ جو لیٹا پڑا ہے، وہ جو سر کی طرف سے بندہ کھڑا ہے وہ زور سے لیٹے ہوئے بندے کے سر میں پتھر مارتا ہے، بندے کا سر چور چور ہو جاتا ہے، مغز اور بھیجا نکل کے باہر
گر پڑتا ہے اور پتھر رڑتا ہوا لڑکتا ہوا سائیڈ پہ جا گرتا ہے۔ یہ اوپر والا بندہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو لیٹے ہوئے بندے کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے دوبارہ پتھر مارا، پھر سر چور چور ہو گیا، پھر پتھر ادھر جا گرا، یہ بندہ لینے گیا، واپس آیا، اسی طرح یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، سر کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جبرائیل اس بندے کا کیا جرم ہے اور یہ مارنے والا کون ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مارنے والا فرشتہ ہے اور جس کا سر کچلا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو اذان سن کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ عقیدے دی اصلاح بھی ضروری ہے نا، عمل دی اصلاح بھی ضروری ہے۔ آج میں اسی لیے خطبے میں نے جو سورت پڑھی ہے والعصر، اور لوگوں اللہ فرماتے ہیں والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ دو قسمیں مراد ہے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، اور لوگوں سن لو سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ بندہ گھاٹے میں نہیں جس کا ایمان ٹھیک ہے اور عمل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے خطبے میں یہ سورت پڑھی تھی، توجہ کرو میرے بھائیو۔ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اذان سنتا اور اس کے سر میں بوجھ پڑ جاتا۔ یار ایک مولویاں نے اذانہ شروع کر دیتیاں، مولوی تے ہوندے ہی فارغ لوگ ہیں، اڈو پھرے تے اذان چا دیتی، انہاں دا اور کوئی کم دھندا کوئی نہیں ہوندا۔ ان کے دماغ میں شیطان آ جاتا تھا، ان کو غلط پٹیاں پڑھاتا تھا اور ان لوگوں نے نماز کی پرواہ کوئی نہ کی، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور لوگوں جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، میچ دیکھ رہا ہے، ڈرامہ اور موویاں دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، کام دھندے میں مصروف بیٹھا ہے، پرواہ نہیں کی، نماز چھوڑ دی۔ توجہ کر، اللہ کا واسطہ ہے کنیا کے مسلمانہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جو بندہ نماز چھوڑ دے متعمدہ جان بوجھ کر، فقط کفر، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں سال کے بعد صرف عید پڑھتے ہیں، یا موقع مل گیا نا تو کبھی نماز پڑھ لی۔ کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ریگولر بیس پہ نماز پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بھائیو ایک نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور ایمانداری نال گل دسو، جیڑا بندہ اسلام تو فارغ ہو کے تے مر گیا، او دا انجام کیسے؟ جہنم ہے نا۔ بتاؤ یہ 10 منٹ کی تکلیف ہم نے برداشت نہیں کی، بھئی چلو یار وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اے تکلیف سانو اوکھی پہ لگ دی ہے تے ہمیشہ دا جہنم دے اندر جلنا او سوکھا کام ہے؟ بھائیو ہم نے کون سا سودا کر رکھا ہے آج کل، کیسا سودا کر رکھا ہے، اپنی زندگی کو کیسے داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سجدہ کبھی نہ چھوڑو، اللہ کا سجدہ نہ چھوڑو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچ جائیں، قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا تمہارا کام، گناہوں سے بچانا اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ بھائیو آج مسجد میں بیٹھ کے جمعہ کی محفل میں دل سے تحیہ کرو، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا، دل میں تحیہ کرو،
اللہ کا سجدہ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یہ وہ بندے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کا سر کچلا جا رہا ہے، بھیجا اور دماغ بہرا جاتا ہے، پھر سر جڑ جاتا ہے، پھر ان کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے، کتنے تک یہ کام ہوتا رہے گا؟ یہ گال سن اگلی، کتنے تک یہ سر کچلا جاتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آتی۔ اللہ، پتہ نہیں 100 سال بعد قیامت ہے، 1000 سال بعد قیامت ہے، اللہ کو پتہ ہے نا۔ اس وقت تک یہ لگاتار اسی تکلیف میں رہے گا۔ رب کا واسطہ ہے کبھی اور تیرا میرا ایمان ہے، زمین و آسمان الٹ پھلٹ ہو سکتے ہیں، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ فرمایا لوگوں، قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، جب قیامت آئے گی اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں جلے گا۔ اور فرمایا قرآن مجید ہے، 29واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت مدثر ہے، اور اس کے اندر دوسرا رکوع میں اللہ نے فرمایا جہنمی اس بندے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ اے تو بڑا پکا موحد کہلواتا تھا اپنے آپ کو، تو کہتا تھا میں پکا مسلمان ہوں، آج کیا ہو گیا؟ تو بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ اس سے پوچھنے والے پوچھیں گے، آگے سے وہ کہے گا لم نک من المصلین، لوگو اللہ دا سجدہ نم کردہ ہوندا، اللہ کا سجدہ مجھ سے چھوٹ جاتا تھا، اس وجہ سے آج میں جہنم میں جل رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے ان آنکھوں مبارکہ سے یہ عذاب ہوتا ہوا برزخ کا دیکھا ہے اور امت کو بتایا ہے۔ رب کا واسطہ ہے، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ کی پکڑ سے، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تھوڑا سا آگے گیا، جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے لوہے تانبے کے ناخن دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنا چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ان کو اس تکلیف میں دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا جبرائیل، او جبرائیل، ان کا کیا قصور ہے؟ کس جرم کی پاداش میں آئیے ان کا حشر ہو رہا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بندے ہیں جو اپنے بھائیوں کا گلہ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے دنیا میں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم گلے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ خدا رہا، غیبت کیا ہوتی ہے پہلے یہ سنو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، غیبت اگر کسی بندے میں عیب نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ ہے نا جی؟ ہاں، یا رسول اللہ، اگر کسی بندے میں کوئی قصور یا عیب نہ ہو، بندہ اس کے پیچھے خامخواہ کی بات کر دے۔ ایک بندے نے ایک کام نہیں کیا، ایک اس میں عیب جرم نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دے رہا یا رسول اللہ یہی غیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ تو بہتان ہے، کسی میں جرم نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ تو غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ یا رسول اللہ پھر غیبت کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا غیبت یہ ہے تمہارے مسلمان بہن یا کسی بھائی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کی کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کو وہ اس کا یہ قصور یا عیب بتاتے ہو، یہ غیبت ہے۔
اللہ، اس کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ محفل میں بیٹھے ہیں، واہ جی جی شاہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب بڑی اس کی خوشامد کریں گے، جو ہی اٹھے گا پچھو سب کچھ اس کے بارے میں کہہ دیں گے، جو مرضی آئے گا۔ کیوں بھائیو؟ یاد رکھو یہی غیبت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ، یا درود پڑھتے رہا کرو، ہے بہت برکت ہوتی ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی سواری پہ آ رہے ہیں، کہیں سے واپسی پہ ایک سواری پہ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے قریب سے ہوا۔ دو قبریں تھیں، ان کے قریب سے اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ کرام سواریوں پر ہیں، گزرنے لگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ جو سواری تھی، خچر تھا یا گھوڑا تھا، جو بھی تھی، وہ جو سواری تھی اچانک ڈری سواری، اور بدک کر، اچھل کر، کود کر دور جا کھڑی ہوئی۔ اچانک اچھلی، ڈری اور کود کر دور جا کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، او میرے صحابہ، کچھ پتہ چلا میری سواری کیوں ڈری ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، کچھ سمجھ آئیے تو انو میری سواری کیوں ڈری ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا جو اللہ بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لیے میری سواری ڈری ہے کہ ان قبر والوں کو، یہ جو دو قبریں ہیں، ان قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور اس سواری کو اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے خوف آیا اور ادھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اچھا عذاب قبر؟ یا رسول اللہ، جرم کون سا تھا ان کا، جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ توجہ کرو میرے بھائیو، رب کا واسطہ ہے۔ یا رسول اللہ، ان کا جرم کیا ہے جو آپ کی سواری ڈر کر ادھر جا کھڑی ہوئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اتنے بڑے جرم بھی دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، کوئی اتنے بڑے جرم نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان جرموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، کون سا جرم؟ فرمایا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دوسرا فرمایا، دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، چھوٹے پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں نا، اس سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے خوب احتیاط ہونی چاہیے بھائیوں۔ یاد رکھو، چاہے پیشاب کے قطرے آپ خود واش روم میں گئے، آپ کے اپنے قطرے ہوں یا کسی جانور کے قطرے کیوں نہ ہو، ہر قطرہ یوریا، چھوٹے پیشاب کا جو قطرہ ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچ کے جو ہی اللہ نہ آ جاتا ہے، لگ جاتا ہے پاؤں پہ کسی جگہ پر، فوراً اس کو دھونے کا بندوبست کرو۔ اکثر عذاب قبر چھوٹے پیشاب کی قطروں کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے آئے، یا رسول اللہ، دو عورتیں، کتنی عورتیں؟ بولو بولو ذرا، کتنی؟ دو۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا جاگ جائیں۔ دو عورتیں، اور ان کو بڑی شدید تکلیف ہے پیٹ میں۔ یا رسول اللہ، لیکن اگلی بات، کوئی دوا وغیرہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان دونوں کا روزہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ دونوں کا روزہ بھی ہے اور دونوں کے پیٹ میں بڑی شدید تکلیف ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ایسا کرو، بڑی سی پرات ان کے سامنے رکھو۔ توجہ کرو، بڑی سی پرات ان کے سامنے رکھو۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا، پرات سامنے رکھو اور ان سے کہو وہ کہہ کریں، الٹی کریں، کہہ کریں، انگلی ماریں، جو بھی طریقہ کریں، بہرحال کہہ کریں، الٹی کریں، اسی پرات کے اندر کہہ کریں۔ دونوں نے انگلی وغیرہ یا جس طریقے سے بھی کہہ کی، الٹی آئی۔ الٹی دیکھ کر دیکھنے والے حیران ہو گئے۔
الٹی کے اندر کچے گوشت کی بوٹیاں باہر نکلی. اللہ حیران ہو گئے سارے. کچے گوشت کی بوٹیاں کہہ کے اندر, الٹی کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی مسئلہ تھا, یہی ان کو تکلیف تھی. کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں نے روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کی ہے, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر جرم کرتا ہے. اللہ نے ان کو دکھا دیا انہوں نے غیبت کی ہے, اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر مردہ بھائی کا گوشت پہنچا دیا. سانو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی, سانو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. رب دا واسطہ ہے یہ جو اعمال ہے نا, یہ اعمال بد جس سے ہماری آخرت تباہ ہو, ان پر آپ نظر رکھیں اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی ابھی ہیں 5-7 منٹ, توجہ کریں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا میں آگے گیا, وہاں پر دیکھا عجیب منظر ہے. کچھ بندے ہیں اور ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں جتنے ہیں, بڑے بڑے کمروں جتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے, اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں. اللہ نبی دی گل کہانی نہیں, سمجھ آئی؟ اے نبی پاک دی گل کہانی نہیں. توجہ فرمایا ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے کمروں جتنے پیٹ ہیں ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہاؤلا, یہ کون بندے ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے بندے ہیں, سود کھانے والے. ہم نے سود سے, آج سود کو گناہ نہیں سمجھ رہے لوگ, اور جی کیا کریں جی, پھر کاروبار کیسے کریں؟ جب بھائیو یاد رکھو سود اتنا بڑا جرم ہے. فرمایا جو بندہ 1 روپیہ 1 درہم سود کا کھائے اس کو 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے. 36 مرتبہ. دوسری روایت میں آتا ہے جس بندے نے 1 روپیہ سود دا کھادا سمجھو اس اپنی ماں نال زنا کیتا ہے. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, یعنی لینے والے پر, سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اور پتہ ہے لعنت کیسی ہوندی ہے؟ لعنت دا لفظ سانو بڑا معمولی جہا لگتا ہے. لعنت دا مفہوم ہے تو اشارے نال سمجھانا. لعنت اے ہوندی ہے جیڑی شیطان تے ہوئی ہے تے ہمیشہ دا جہنمی بن گیا ہے. اللہ اس نے آگے ہے نا ان علیک اللعنت, اور بے شک تیرے تے میں اللہ دی لعنت ہے. اور لعنت ہوندی ہے جس وقت بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے. اس واسطے خدا کا واسطہ ہے بھائیو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میرے اوپر اوکھا وقت آ گیا, مشکل آ گئی, اس وقت کرائسس میں ہوں, پرابلمز میں ہوں, لہٰذا میں تھوڑا سا لون لے لوں بینک سے, 2 لاکھ کا لون لے کے 2,20,000 ریٹرن کر دوں گا. خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرنا. آج تک کبھی سوچ, پرندے دیکھ, درندے دیکھ, جنگل کا خنزیر دیکھ, جتنے بھی مخلوقات ہے سارے انو اللہ کھاون پیون ٹکر پہنچا سکتا ہے. تے اللہ واسطے حرام تو بچن والے بندے نو اللہ ٹکر نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا. کبھی اس ایمان پر بھی جینا کہ یار اللہ جو جانوروں کو دے سکتا ہے مجھے کیسے نہیں دے گا. مر تو سکتا ہوں, حرام نہیں کھاؤں گا. جب یہ ایمان اور جذبہ ہوگا پھر یاد رکھ کبھی بھی تیرے اوپر انشاءاللہ ایسے مسائل میں بھی اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی, تیرے اوپر پرابلم نہیں آئیں گے انشاءاللہ. کوشش کرے سو ناراض تو نہ بیٹھے. پہلے میں عقیدے دی گلاں کرندا پیا, اس ٹائم بڑے خوش بیٹھے ہیں. بھائی اچھی گل ہے یار, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی موحدوں کی نشانی ہے. توحید کی بات سن کے خوش رہیں, لیکن عمل والی گل بھی نال سننی ہے نا, عمل والی گل بھی. جی
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں کچھ آگے گیا، اس کے بعد کچھ آگے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ لوہے کی کینچیاں ہیں، لوہے کی کینچیاں ہیں، اور ان کینچیوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کاٹتے ہیں ہونٹ زبانیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بن جاتے ہیں ہونٹ زبانیں، پھر کاٹنے والا ان کی کاٹتا ہے ہونٹ اور زبانیں۔ میں نے پوچھا او جبرائیل یہ کون بندے ہیں جن کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ توجہ سے، ایک خاص طور پر مولویوں کے لیے یہ چیز ہے اور باقی عوام کے لیے بھی ہے، میں سمجھاتا ہوں بھائیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا ایک کون بندے ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جی یہ وہ بندے ہیں جو دوسروں کو سچ اور ٹھیک بات کہتے تھے، اپنا عمل نہیں تھا۔ عمل نہ کریں دے لوگوں نو آدھیاں یہ رے بندے ای ہو جائے کہ صرف تبلیغ کرنا دوسروں کو، صرف دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو کہنا اور اپنا عمل نہ ہو، دن قیامت کے ان کے ہونٹ زبانیں کینچیوں سے کاٹ۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث مفہوم ہے، توجہ کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو قیامت والے دن جہنم میں پھینکا جائے گا، اور دھڑم سے جو ہی جہنم میں گریں گے ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے۔ اللہ اللہ معاف فرما، ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے اور ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنی آنتوں کے آس پاس گدھے کی طرح چیخیں مارتے ہوئے آنتوں کے آس پاس پھرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا پوچھا گیا یہ کون بندے ہیں جو اپنی آنتوں کے آس پاس پھر رہے ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو دوسروں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اب میں مثال کے طور پر اپنے بچے کو کہتا ہوں، اپنی وائف کو کہتا ہوں، اپنے بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں نماز پڑھی کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، حرام نہ کھادا کرو، این کام کیتا کرو سیدھا، تے اپنا عمل ٹھیک نہ ہوئے دسو یہ ہوندہ ہے نا مومن؟ میں خود عمل نہ کروں دوسروں کو کہوں، اور یاد رکھو خود عمل نہ کرو دوسروں کو کہو، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ آج اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ باپ کا اپنا عمل کوئی نہیں ہے، اور میں داڑھی مون کے تے پتر نو آکا داڑھی رکھ ہو سکتا ہے، میں پتر نو آکا جھوٹ نہ بولتے میں آپ جھوٹ بولا عمل اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ ہے اور آخری سے پہلا رکوع ہے 11واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ عمل اپنا کر تاکہ آخرت دی سزا تو ہی بچ تے دنیا دی اولاد نہ فرمان ہومن تو ہی بچ، اور خود عمل کر تاکہ دنیا آخرت سنور جائے۔ بھائیو ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایک آدھ منٹ اوپر ہو گیا ہے، مختصر جی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہمارے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر عمل کا وزن ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کہتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے بندے کا اللہ دن قیامت کے عمل کا وزن ہی نہیں کرے گا۔ پہلی بیسک چیز وہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں نے الحمدللہ معراج شریف کے واقعے سے آپ کو ابتداً 25 منٹ کے اندر عقیدے کے متعلق چند باتیں کہی ہیں، اور اگلے 25 منٹ کے اندر الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا ہے جہنم کا، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔